ایاس الدین شیر کال پی کا ہاتھ مجھ پر ہے، بلا گھیرے مجھے اتنی، بلا گھیرے مجھے اتنی۔ فارم بھرنے کا ارادہ ہے حج بیت اللہ کے لیے، ہم اپنے والد اور والدہ ہماری جا رہی ہیں، بس نام نکل آئے آپ دعا فرما دیں۔ تو حضرت نے یہ جملے فرمائے، مجھے یاد آتے ہیں، حضرت نے یہ جملے فرمائے، آپ اپنے والد اور والدہ کو اکیلے بھیج رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ جبکہ میرا کوئی، میں نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ صرف اپنے والد اور والدہ کو بھیج رہے ہیں، آپ حج بیت اللہ کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ آپ بھی چلے جائیں۔ میں نے گھر میں آیا اور بتایا Line in. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. تو میں نے تو یہ خیال کر لیا، اور آج تک وہ منظر میری نگاہوں سے دور نہیں۔ میں نے جان لیا شاید سیدنا سرکار غیاث ملت نے میرے چہرے پر پڑھ لیا تھا، میری نگاہوں میں پڑھ لیا تھا، میری پیشانیوں میں پڑھ لیا تھا، اور پڑھ کر یہ بتایا تھا کہ ریاست دوری تیری تقدیر میں تو 2017 کا حج ہے، تیری تقدیر میں تو 2017 کا حج ہے، تو 2017 میں حج کرے گا، تو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ قسم خدا کی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حضرت نے یہ فرمایا، فارم بھرا نمبر جی 2017 میں۔ ہم نے کہا نا کہ ان اللہ والوں سے، یہ وہ رسول پاک کی وفادار اولادیں ہیں، انہیں آنکھیں مت دکھاؤ، انہیں جھانسے میں مت لو، انہیں تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو، اپنے نصیبوں کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، انہیں نگاہیں دکھا کر، بلکہ دنیا اور آخرت میں اگر سرخرو ہی چاہیے تو ان کے قدموں سے لپٹ کر بس یہی کہو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کیا رستے میں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور صاحب سجادہ، سرکار غیاث ملت، عرس سلطانی و ضیائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کے دامن کرم سے لگ کر جو آپ کو ملے گا، جو آپ کو ملے گا، میں نے ایک نام لیا تھا حضرت جنید بغدادی کا۔ آپ جانتے ہیں نا کتنے عظیم پائے کے بزرگ حضرت جنید بغدادی ہیں۔ آپ تھے کون؟ آپ ایک پہلوان تھے۔ حضرت جنید بغدادی ایک پہلوان تھے۔ صاحب آپ سوئے، ایک پہلوان کا نام ہے حضرت جنید بغدادی، ہے نا؟ مگر آج شان غوث سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 سال پہلے کے بزرگ، کتنے؟ 200 سال پہلے کے بزرگ، مگر شان کا یہ عالم۔ ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے، اور آپ خطبہ دے رہے تھے، اور ممبر سے نیچے اترے اور گردن جھکایا، اور گردن جھکانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری گردن پہ بھی، پیار سے بولو، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری گردن پہ بھی، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری گردن پہ بھی۔ اب خطبے آپ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ممبر سے نیچے اترے اور 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اب یہ بات تو کسی کی سمجھ میں آئی نہیں، کیا شیخ عبد القادر جیلانی کسی کا نام نہیں ہے اس وقت شہر میں، نہ کوئی قریب رہنے والا۔ آپ فرما رہے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی میری گردن پہ بھی، میری گردن پہ بھی۔ واقعہ کب کا ہے؟ غوث پاک سے 200 سال پہلے کا واقعہ۔ آپ سمجھے کون جنید بغدادی؟ 200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ نماز جمعہ ہوئی، لوگ مسجد سے باہر نہیں گئے، بیٹھ گئے۔ جب آپ نکلنے لگے، لوگوں نے دامن تھام لیا، قدموں کو پکڑ لیا، کہا حضور آج آپ نے جو کام کیا ہے، آج آپ نے جو عمل کیا ہے، 3 مرتبہ کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میری گردن پہ بھی، میری گردن پہ بھی، میری گردن پہ بھی۔ کیا معاملہ ہے؟ بات کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ آپ بیان تو کریں۔ تو سیدنا سرکار جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، بات آج کی نہیں، میرے جانے کے بعد 200 سال کے بعد ایک بزرگ اسی شہر میں پیدا ہوئے۔
200 سال بعد کسی سبحان اللہ سبحان اللہ. نام ہوگا عبد القادر جیلانی، نام ہوگا. اسی منبر پر بیٹھ کر وہ یہ فرمائیں گے قدم ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم سارے جہان کے ولیوں کی گردنوں پر ہے. وہ 200 برس کے بعد کہیں گے میں سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا پہ، سب ادب رکھتے ہیں. اسی منظر کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے فرمائی جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا پہ. تو کون جنید بغدادی؟ آپ کی شان کا یہ عالم کہ غوث اعظم کو پیدا ہونے میں 200 سال ہے، اور وہ غوث اعظم کو دیکھ رہے ہیں پیدا کب ہوں گے، پیدا ہو کر کیا کہیں گے. اس ذات کا نام جنید بغدادی ہے. آئے ہائے عظیم پہلوان ہے، بادشاہ کے پہلوان ہے. کوئی کشتی ایسی نہیں جو آپ لڑ کر ہارے ہوں، جن کے نام سے بڑے بڑے پہلوانوں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا. بڑے بڑے پہلوان کانپ جاتے تھے جن کا نام سن کر. اکھاڑا ہوتا تھا. بڑی بڑی کشتیاں آپ نے لڑی ہیں، بہت زبردست. شریر سے بھی ایک لئیم و شئیم پہلوان حضرت جنید بغدادی جو تھے، اتنے بڑے بادشاہ کے پہلوان تھے کہ کوئی ہر جنگ ہر اکھاڑے میں آپ کی کامیابی ہوا کرتی. اتنا نام. اچانک بغداد شریف میں بادشاہ کا دربار سجا ہے. ایک دبلا پتلا کمزور ناتواں سا انسان آیا. بادشاہ کے دربار میں آ کر بولا کہاں ہے جنید، کہاں ہے جنید، کہاں ہے جنید. کہا صاحب آپ آئے کہاں سے ہیں صاحب بتائیے تو. کہا جنید کہاں ہے، میں جنید سے کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں. جنید کہاں ہے، ہمت ہے تو جنید کو بلاؤ، میں کشتی لڑنے آیا ہوں. اب لوگوں کو بڑا تعجب، بادشاہ کو بڑا تعجب، وزیروں کو بڑا تعجب. نہ یہ شکل و صورت سے پہلوان لگتا ہے، نہ یہ شریر و لباس سے پہلوان لگتا ہے. کہیں سے پہلوان نظر نہیں آ رہا، مگر چیلنج کر رہا جنید کو. کہا آپ مذاق تو نہیں کر رہے، آپ کے ہوش ٹھکانے تو ہیں. کس کی بات کریں؟ جنید کا آپ کو معلوم بھی ہے کہ پورے عراق و ایران و بغداد کا دور دور تک حضرت جنید کا یہ شہرہ تھا کہ جنید کوئی کشتی ہارا نہیں کرتے تھے. اور تو جنید کو چیلنج کرنے آیا؟ کہا ہاں مجھے لڑنا ہے. نکارہ بجا دیا گیا. کہا کب؟ کہا ابھی بلاؤ. نکارہ بجا دیا گیا. وزیر جمع ہو گئے، فوج جمع ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، اکھاڑے کی تیاری ہو گئی. پورا بغداد جمع ہو گیا، پورا عراق جمع ہو گیا، ایران پورا علاقہ جمع ہو گیا. کہا آج عجیب کشتی دیکھنے کو ملے گی، عجیب کشتی دیکھنے کو ملے گی. حضرت جنید کو آج کسی نے للکارا ہے، جنید کو آج کسی نے چیلنج کیا ہے. حضرت جنید اپنے پورے اس تیاری سے آئے. اکھاڑے میں جیسے پہلوان اترتے ہیں، یہ شخص بس پھٹا پرانا لباس پہنا ہے، کمزور سا. کہا حضرت جنید نے کہا تم مجھ سے کشتی لڑو گے؟ کہا ہاں میں تم سے کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھے پچھاڑو. ہاتھ ملایا. لوگ دیکھتے رہے، ہزاروں کا مجمع گوا رہا، لوگ دیکھتے رہے. آج جنید کو کسی نے چیلنج کیا ہے، جنید کو کسی نے چیلنج کیا. جنید نے ہاتھ ملایا. اس آنے والے شخص نے، اس آنے والے نوجوان نے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملانے کے بعد تھوڑی دیر ادھر ادھر کی. حضرت جنید سے کہا جنید اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ. حضرت جنید کان منہ کے قریب لے کر گئے. کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے جنید تم نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں. اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں. اے جنید میں نے کوئی کشتی نہیں لڑی ہے. اے جنید میرا یہ شیوا نہیں ہے. اے جنید میرا یہ کام نہیں ہے. اے جنید میں آج تک کسی اکھاڑے میں نہیں اترا. آج تک میں نے کسی پہلوان کو نہیں پٹکا. شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کی اولاد ہوں. اے جنید میں سید زادہ ہوں. اے جنید میری رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون ہے. اے جنید میں نے تمہیں چیلنج اس لیے کیا ہے، جنگل میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں ایک شامیانہ لگا ہے، وہاں میرے قافلے کے لوگ رہتے ہیں. ہفتوں ہو گئے میری مزدوری نہیں لگی ہے، ہفتوں سے میرے گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا ہے.
رسول پاک کا وفادار پریوار، محمد رسول اللہ کا یہ چہیتا پریوار، رسول پاک کا وفادار پریوار، مصطفیٰ کی بیٹیاں بھوک سے تڑپ رہی ہے، میرے گھر کے بوڑھے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میری مزدوری بھی نہیں لگ رہی ہے، مگر نسبت، میری نسبت اور سچت کی جو نسبت ہے رسول سوار ہو جاؤں گا، جتنا انعام و اکرام ملے گا اس انعام سے میں اپنے پریوار کی آسانی سے پرورش کروں۔ جب جنید پہلوان نے جب یہ بات سنی سید سادے کی، دل تڑپ گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ تیرا وفادار پریوار، اے آقا آپ کا لاڈلا میں آپ کے لاڈلے کے سامنے کھڑا ہوں۔ یا رسول اللہ آج آپ کا ایک بیٹا ہے، جنید نے کہا تھا، جنید سے کہا تھا اس آنے والی ذات نے، جنید اگر آج تم کشتی میں ہار گئے اور مجھے تم نے جتا دیا، اگر آج جیت کا صحرا میرے سر پہ آپ نے باندھ دیا تو اپنے نانا جان، میں محمد الرسول اللہ سے کہہ کے، میں اپنے نانا جان سے کہہ کے، میں اپنے بابا جان سے کہہ کے فتح اور کامرانی کا تاج قیامت کے سر پہ پھیلاؤں گا، میں وعدہ کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت جنید نے بس تڑپ گیا، بات آئی، آپ سمجھے شادی کے احترام کیا ہوتا ہے، آپ سمجھے رسول پاک کی اولاد کا احترام ہمیں کتنا کرنا چاہیے، ان کا ادب ہمیں کہاں کہاں تک لے جائے گا، اور ان کی گستاخی اور بے ادبی ہمیں کہاں کہاں تک۔ بس تھوڑی دیر ادھر ہوتے رہے، ہزاروں کے مجمع نے دیکھا کہ جنید خود بخود زمین پہ گرے، خود بخود وہ لاگر پتلا دبلا انسان جنید کے سینے پر چڑھ کر سوار ہو گیا، لوگ تھو تھو کرنے لگے، جنید کی عزت کا آج تار تار ہو گئے، جنید کی عظمت کی آج تار تار ہو گئے، لوگ تھو تھو کرنے لگے جنید کے، جنید تو کیا ہو گیا تجھے، اے جنید تو آج تک کسی سے ہارا نہیں، اے جنید کسی نے تجھے آج تک پٹکا نہیں، اے جنید تجھے آج تک کسی نے ہرایا نہیں، اے جنید تیری طاقت کا تو، تیری طاقت کے تو ڈنکے بج رہے تھے، تیری ہمت کے تو ڈنکے بج رہے تھے، تیرے حوصلے کے تو ڈنکے بجتے تھے، آج تجھے کیا ہو گیا، مجمع چھوڑ کر چلا گیا۔ جتنا انعام و اکرام تھا اس سید زادے نے لیا اور لے کر وہ چلے گئے اپنے قبیلے میں۔ والی ساتھ کے گونج رہے تھے، اے جنید تم آج میرے لیے ہار جاؤ، اے جنید تم آج میرے پریوار کے لیے ہار جاؤ، اے جنید تم آج محمد الرسول اللہ کی آل کے لیے ہار جاؤ، اے جنید تم نبی کے پریوار کے لیے ہار جاؤ، قیامت میں اپنے نانا جان سے فتح و کامیابی کا صحرا تمہارے سر پہ بندھاؤں گا۔ کیا اس سید زادے کی یہ بات صحیح تھی؟ کیا اس سید زادے نے یہ وعدہ کیا ہے کہ واقعی میرے ساتھ قیامت میں یہ ہوگا؟ یہ خیال کرتے کرتے حضرت جنید بستر پہ ہے، آنکھ لگی، نیند کا غلبہ آیا، آنکھ لگی، قسمت چمک اٹھی، آپ سوئے ہیں، آنکھ لگی ہے، قسمت ایسی چمکی ہے، ایسی چمکی ہے، جنید کیا دیکھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، رسول پاک قوم میں تشریف لے آئے، رسول اعظم آئے اور حضرت جنید کو سینے سے لگایا، کہا ہے جنید تو نے آج میری آل پہ جو احسان کیا ہے، آج تو نے میرے بیٹے کا جو احترام کیا ہے، آج میرے بیٹے کی جو تعظیم کی ہے، آج میری آل کے لیے تو ہار گیا، اور میرے لال نے تجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت میں فتح و کامیابی کا صحرا بن جاؤں گا، اے جنید قیامت میں تو بہت تیرا مقام اونچا ہے، میں دنیا ہی میں تیرے سر پہ فتح و کامیابی کا صحرا باندھنے کے لیے آیا ہوں، دنیا ہی میں فتح و کامیابی کا صحرا تیرے سر پہ باندھنے آیا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنید کو سینے سے لگایا، اتنا بڑا مقام عطا ہوا کہ جب پہلوان تھے تب کوئی نہیں جانتا تھا، آج اللہ کے رسول نے اس مقام تک آپ کو پہنچا دیا، دنیا کے کونے کونے کا مسلمان حضرت جنید سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت جنید کو جانتا، حضرت جنید کو پہچانتا، دنیا کے کونے کونے کا۔ تو سید زادوں کا دل سے احترام کر لینا، اور جب یہ موڈ میں ہوتے ہیں، جب یہ موڈ میں
ہوتے ہیں، اچھا پیغام ہے۔ جب یہ موڈ میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہنستے ہنستے اتنے بڑے بڑے انعام دے دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے انعام دے دیتے، ہنستے ہنستے آپ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ انہوں نے کیا عطا کر دیا ہمیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سمجھ بھی نہیں پاتے۔ لینے والا ہمارے ماموں ہیں، یہاں ہے کہ نہیں ہے، فرید پور سے آئے ہیں، اگر انہیں جگت ماموں بھی کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، حضرت بھی انہیں ماموں کہتے ہیں، سید صاحب بھی انہیں ماموں کہتے ہیں، کوئی ممبئی سے آنے والے، کلکتہ سے آنے والے، چھتیس گڑھ سے آنے والے، گجرات سے آنے والے، ایم پی سے آنے والے، اڑیسہ سے آنے والے، چاہے علامہ ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، نقیب ہو، عام آدمی ہو، سب کی زبان پہ ایک ہی بات، ماموں کہاں ہے، ماموں کہاں ہے، ماموں۔ سنبل پور کے بھی ہے ماموں، تو سنبل پور میں بھی جتنے لوگ ہیں، اچھا سنبل پور کے بھی ایک ماموں ہے، تو ایک ماموں، انہوں نے بڑی عجیب مجھے بات بتائی تھوڑی دیر پہلے، بڑی دیکھیے جب بزرگ عطا کرتے ہیں تو کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہماری فرید پوری میں ایک جلسہ تھا، فرید پوری میں ایک جلسہ تھا، حضور غیاث ملت کی آمد تھی، حضور غیاث ملت خطاب فرما رہے ہیں اور مجمع میں مجھے کھڑا کر دیا، یہ صاحب قبلہ، وہ ماموں کہتے ہیں کہ مجمع میں مجھے کھڑا کر دیا حضرت نے اور کہا ماموں کھڑے ہو جاؤ، لوگوں سے کہا دیکھو یہ ہمارے ماموں ہیں، فرید پور کا جلسہ ہے، کس نے؟ حضور غیاث ملت نے کہا، لوگوں سے کہا لوگوں دیکھ لو یہ ہمارے ماموں ہیں، کیا کہنے کون؟ ایک سید زیادہ فرما رہا، لوگوں دیکھ لو یہ ہمارے ماموں ہیں، لوگوں نے دیکھا یہ تو ہمارے فرید پور کے ہیں، اب وہ سپا چٹ تھا ان کا معاملہ، ان کا معاملہ سپا چٹ تھا، معاملہ سپا چٹ تھا ان کا۔ بہت اچھا، تو حضرت نے فرمایا تم ہمارے ماموں اور تمہارے چہرے پر سنت رسول نہ ہو، ماموں وعدہ کرو تم آج سے داڑھی چھلاؤ گے نہیں، داڑھی رکھو گے، ہمارے نانا کی سنت ہے داڑھی رکھو گے۔ اب ماموں بھی اتنے بڑے چلاک تھے، انہوں نے اتنا بڑا سودا کر لیا، کیا حضور میں داڑھی تو رکھوں گا مگر وعدہ کریں کہ اپنے نانا کی بارگاہ میں اور دادا کی بارگاہ میں میرے لیے یہ دعا کریں گے کہ وہاں جب آپ جنت میں بھی اپنے دادا کے ساتھ جائیں اور نانا کے ساتھ جائیں تو مجھ گناہگار کو ضرور لے کر جائیں۔ سفارش اگر دادا کے ساتھ، ماما کے ساتھ اور اپنے نانا کے بارگاہ میں آپ میری سفارش کریں گے تب میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور حضور غیاث ملت کی زبان، اب بات تو آ گئی تھی، اسٹیج پر لائیو بات ہو رہی تھی، تو سیدنا سرکار غیاث ملت نے فرمایا ماموں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں دادا کی بارگاہ میں بھی تمہاری سفارش کروں گا، دادا کی بارگاہ میں بھی تمہاری سفارش کروں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اب میں داڑھی رکھتا ہوں، اور ماموں جو تھے وہ نعرہ لگا کر بالکل مستی میں جھوم اٹھے۔ تو میں یہ بتلانا یہ چاہتا دنیا تھا، میں مجھے تم نے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ سید زادے، ہم نے بابو میاں سرکار کو بہت قریب سے دیکھا ہے، شاید یہ سرکار کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اپنے غیاث ملت کے ساتھ تو ہم ہمیشہ بہت سی زندگی کا حد سے ہماری گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ سفر چاہے مدینے کا ہو